اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کن مبارکن، کل ہم نے برکت کا معنی اور مفہوم پڑھا کہ کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ زمانوں میں اوقات میں برکت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بابرکت بننے کے لیے جو ضروری کام کرنے چاہیے، ضروری اقدامات کرنے چاہیے، ان کو شروع کیا تھا، اور اس میں سے پہلا قدم ہم نے پڑھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں کس طرح برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی جاؤں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بابرکت بنایا، ان میں برکت اتاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت کیا ہے، یعنی جو بندوں میں آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اس چیز میں برکت نازل کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی گئی ہوتی ہے، جیسے مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، علم ہے، تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب برکت چھین لی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بھی، ڈھیروں مقدار بھی قلیل ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کم دنوں میں ہی بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، یعنی تھوڑے دنوں میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، تھوڑی سی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انسان اسی کام کو، اتنے ہی اماؤنٹ کے کام کو بہت زیادہ دنوں میں بھی نہیں کر پاتا۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ ایک امام صاحب تھے، ان کی تھوڑی سی تنخواہ تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ ان کا کہ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں
میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 18 سال سے میرے گھر کا ایک بلب بھی فیوز نہیں ہوا، ایک لائٹ بھی خراب نہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، نقصان میں نہیں جاتا، بیماری میں نہیں جاتا، ٹوٹ پھوٹ میں نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے لیکن اسی حساب سے نکلتا بھی ویسے ہی اور زیادہ بھی پورا نہیں پڑتا، کمی کا ہی شکار رہتے ہیں، کمی کو روتے رہتے ہیں۔ تو کئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، مثلاً علم میں برکت۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا کرتے ہیں وہ علم کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے، تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شخص کے اندر بھی علم کو پہنچانے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے علم کو نشر کرتا ہے، علم کو عام کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سابقہ علماء ہے کہ کس طرح انہوں نے بغیر بجلی کے، بغیر رات کی روشنی کے، یعنی لالٹینوں میں دیے جلا کے، اور بعض اوقات جیسے امام بخاری کا آتا ہے کہ چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ لکھی جو رجال کی تاریخ تھی، اور بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مثلا امام بخاری کو ہم لیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں اخلاص تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا گیا، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر اتنے 100 سال بعد آج بھی مسلمانوں کے گھروں کی بھی زینت ہے اور لائبریریوں کی بھی، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب انسان کسی کام میں خلوص اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اخلاق میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان فراخ دل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے۔ بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہے، چھوٹا سا مشورہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اچھا تم یہ کاروبار کر لو، وہ بچہ اس کاروبار میں لگ جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص نے تو ایک چھوٹا سا مشورہ دیا، لیکن خلوص کے ساتھ دیا، خیرخواہی کے ساتھ دیا، محبت کے ساتھ دیا، اور وہ اتنا فلرش کر گیا اور اس سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ جو ہے وہ کتنا کارآمد ہوگا، کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، یعنی تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس سے خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ایک اطمینان نظر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مبارک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم میں بھی برکت دے، کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہماری ذات میں ہی آ کے ختم نہ ہو جائے، ہم اس پر عمل کریں، عمل کی مثال بنے، اس کو سکھانے والے بنے، اس کو آگے بڑھانے والے بنے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، کہ کوئی بھی کام کریں، ہم چھوٹا کریں یا بڑا، اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کیونکہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزیادہ والنمو، یعنی اس چیز کا بڑھ جانا، نشو نما پانا، کثرت میں ہو جانا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور ہم جہاں بھی ہوں بابرکت بنے۔ بابرکت بننے کے لیے انسان کو توحید اختیار کرنی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خالص تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور ان کی صفات جو ہیں صرف ان کو جاننا ہی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ we should live with them، یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کریں، تو ہم اپنے مختلف کاموں کے ساتھ اللہ کی ان صفات کو یاد کریں۔ مثلا اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں۔ پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، مثلا اپنے والدین سے، اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہیں، تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی، میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے
پیاروں کے ساتھ، تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں. یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ. تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی. اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی جو کمی کمزوری ہے، وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے، وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی. آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی. اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کے پاس اتنا ہے، نہ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ، اصل تو سورس اس کے پاس ہے. مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے. نہیں، مجھے تو دینے والا اللہ ہے. اور جب اللہ پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی، اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں، پرندوں، چیونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، پتھر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی، یعنی اس سے آپ کے دل سے حرص اور لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا. یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے. یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں عبادت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے، اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر، تو وہ راضی نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے، کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں. اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کی، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں، اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں. مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ، ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں، ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ہیں ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی. شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا، رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی. تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ کام کاج ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، ذہانت، ہر چیز کو، جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے. تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے، مثلاً دعوت کر لیا آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا، چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا، اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا
تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی. اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطان یہ خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا, اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا, اور وہ تو یہ کر رہا تھا. اور وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے, کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا, ملانا, آپس میں بٹھانا, ان کو ویلکم کرنا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے, کہ بحیثیت بیوی کے, بحیثیت بیٹی کے, بحیثیت ماں کے, بحیثیت ایک ہمسائی کے, بحیثیت ایک طالب علم کے, بحیثیت ایک ٹیچر کے, میری رسپانسبلٹیز کیا ہے اور میں ان کو کیوں ادا کروں. اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا, اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں, کیا کریں؟ اپنی عادت کے, معمول کے, روٹین کے, ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں. ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں, یعنی ادھر ادھر نہیں, ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا کا. تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے. پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا, کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حلاوت مجھ سے چھن نہ جائے, کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے, وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحجرات میں, حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا. تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی, وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے, اور اسی لیے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لیے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. یہ موٹے موٹے نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے نا اپنے پاس, تو انشاءاللہ کبھی ریویژن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے. یعنی بابرکت بننے کے لیے بابرکت لوگوں جیسے اعمال, جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی, اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام, ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی. تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے, یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا, یعنی اخلاص تھا ان کے اندر, اور ایسا رسول جو نبی تھا. تفسیر سعدی میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اعمال, اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے. وہ بابرکت تھے نا, تو ان جیسا کام کیا کرنا کہ اپنے قول, فعل, نیت میں خالص ہونا ہے, کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا, بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا, اللہ کا گھر, اور اس کے بعد کیا دعا کی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے, نہ اسے انتظار ہوتا ہے, اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہوتا ہے. یعنی کسی نے کیا تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. جیسے سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, مسکین, یتیم, قیدی کو, اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں,
نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہے نہ شکریہ چاہتے ہیں. مسکین کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. اسی طرح بابرکت انسان جو ہے نا، اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی ٹانٹ کرے، کوئی تنقید کرے، کرٹیسائز کرے، کچھ بھی کرے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا. نیک کام کرتے ہوئے اچھا کام کرتے، کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے ایک اچھا کام کیا، لوگوں نے باتیں بنائی، اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے، وہیں ٹوس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہے میں جو بھی کرتا ہوں، تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے. نہیں، آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو کرتے رہیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بابرکت انسان نیک اعمال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے، اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے، میری ذہانت ہے، میری لیاقت ہے، میری قابلیت ہے. نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی. میں بیمار بھی ہو سکتا تھا، میں اپاہج بھی ہو سکتا تھا، میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی، بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، چلانے کی توفیق بھی دی ہے، اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ کو دیا، اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے پہ پہنچ گیا، میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا، میں کسی کام میں والنٹیئر کرنے کے لیے پہنچ گیا. تو وہ نہ کسی پہ احسان جتاتے، نہ تعریف چاہتے، نہ شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے. جن چیزوں کو سننے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں. اللہ سبحانہ وتعالی سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے مقرب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے، جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات رغبا ورہبا، یہ پیغمبروں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کبھی رغبت سے، کبھی رہبت سے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے. وہ تو بل کے اندر ایک چیونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی خوراک دیتا ہے. وہ تو اس بڑے آسمان کی جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گر نہ پڑے. اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، اور یہ حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام بھی نہیں، اس پر کچھ بوجھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے. وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ہم پہ گرنے نہیں دیتا. سورج، چاند، ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سرتابی کر کے ٹوٹ کے نیچے نہیں آتا، اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں، فضا میں گرتے بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی بارش نہیں برستی کہ ہم رات سوئے پڑے ہوں اور اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کے گرے کہ صبح اٹھ ہی نہ سکیں. کس طرح اللہ تعالیٰ جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں. یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. شیطان تو کبھی یہ کام نہ کرنے دیتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہماری دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک سے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں. اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں. اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی ان کی عقل برقرار تھی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کشتی سے زمین پہ چھلانگ لگا دی تو اس پر سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے. تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے. سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جیسے خضر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے. تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما
الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے. صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا ہے. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ. یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں. تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید کاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں. اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا، اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں. وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا. آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں. جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز، اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو. ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے. وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جاری ہے. یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی. 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جو بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا
لا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں، آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا. اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا. لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں. پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي، اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم ہوتے، یا اللہ پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا، کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي، اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے، ہم ان کے پورے خاندان کو رگیت دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، سب کو بیچ میں رگید رہا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں، جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا. کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. اچھا، بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے، یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پہ ظلم کرتی ہیں، بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے، لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی. آج رات تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا، میں فون بند ہی کرنے لگی تو کسی کی کال آ گئی. کوئی بزرگ خاتون تھی، بہت رو رہی تھی. میں پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا، ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے، میرے ساتھ بیمار بیٹی رہتی ہے، کوئی بیٹا ساتھ رہنے کو تیار نہیں، میں کدھر جاؤں. خیر میں نے ان کو تسلی دی، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا،
اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو کہیں نہیں نا کہ ان کو چھوڑ کے انسان کہیں اور چلا جائے، ان کو تنہا چھوڑ دے، اور وہ عمر کے اس حصے میں ہو کہ انہیں فائنینشیل سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو تو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بزرگوں کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ تنہائی ہے. جب گھر میں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں